اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، کچھ مومنین یہ سوال کرتے ہیں اور ایک عالم دین کا کلپ بھی آیا ہوا تھا کہ ہم ذاکرین عظام کو گلے کیوں نہیں لگا لیتے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، مولا امیر کائنات کی چوکھٹ سے جو علم حاصل کیا ہے وہ مومنین تک پہنچاتا ہوں۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے علماء ہیں وہ ذاکرین کو اپنے گلے کیوں نہیں لگاتے۔ یہ اعتراض درست نہیں ہے، علماء نے ذاکرین کو گلے بھی لگایا، لگانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ذاکرین سے گزارش ہے خدا را علماء کو گالیاں دینا بند کر دیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے علماء کے سامنے آ کے بیٹھیں، پوچھیں، اور یہ آیت کا غلط مطلب نہ نکالیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اہل ذکر سے پوچھو، اور اہل ذکر تو ہم ہیں۔ آپ کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ آپ فضائل اور مصائب پڑھیں۔ آپ کے پاس یہ علم ہے، آپ کے پاس آواز ہے، آپ فضائل پڑھیں، آپ مصائب پڑھیں۔ ہم بھی سنیں گے، سنتے بھی ہیں، اور آپ کے اس ذکر کرنے کا اجر ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ذکر کی آڑ میں فتوے دینا، اپنی مرضی کے فتوے دینا، مومنین کو لڑوانا، خود کے اوپر اپنے اوپر شریعت نافذ نہ کرنا۔ ایک واجب ہے داڑھی رکھنا، وہ رکھی نہیں جاتی، نماز پڑھی نہیں جاتی، روزہ رکھا نہیں جاتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے اچھے ذاکرین عظام موجود ہیں، اچھے اچھے ذاکرین عظام موجود ہیں۔ میں چند کے نام بھی لے لوں گا کہ ریاض رتوال گزرے ہیں، اسی طرح مرحوم گوندل گزرے ہیں، ذکر کرتے تھے، اسی طرح اب بھی تلہاڑا صاحب ہیں، اسی طرح کافی ذاکرین ہیں جو مومنین کو اکٹھا کرتے ہیں، لڑواتے نہیں ہیں۔ میرا کسی ان شخصیات سے یہ لنک نہیں ہے کہ میں ان کے نام لے رہا ہوں تو میرا کوئی ان سے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ جو گزر گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں، جو زندہ ہے ان کی طول عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ کہ جو ذکر کر رہے ہیں، جو اچھا ذکر کر رہے ہیں، جو مومنین میں اتفاق ڈال رہے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ جو نفاق ڈال رہے ہیں، مولا امیر کائنات کی ولایت پہ لڑوایا جا رہا ہے، باقی چیزوں جزیات پہ لڑوایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑوایا جا رہا ہے، اور علماء کے خلاف، اور علماء جن کے بارے میں روایات ہیں کہ رسول کریم کی حدیث ہے کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، پھر علماء کے خلاف من گھڑت روایات لے آتے ہیں، حدیثیں لے آتے ہیں، جی مولا کے منکر اور اس طرح ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو تھوڑا سا اپنے اندر فکر ڈالیں۔ وہ ذاکرین عظام، وہ ذاکرین جو ابھی عظام نہیں ہیں لیکن ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذاکرین عظام بن جائیں، ذاکرین کرام بن جائیں۔ پھر دیکھیں علماء کس طرح گلے لگاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے ذاکر کے پاس جا کے جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور آپ ہمارے ساتھ آ کے دین بھی سیکھو اور یہ کرو۔ ذاکر ہے، ذکر کر رہے، اسے پتہ ہے اچھے برے کا۔ گانے کی طرز پہ قصیدے، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے فتوے، پھر کہتے ہیں جی علماء ہمیں قریب نہیں آنے دیتے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے ذاکرین نے کتنی گالیاں دی ہیں ایک چھوٹا سا فتویٰ بتانے پر، فون کر کے، کمنٹس کر کے، ایک فتویٰ جو روایات اہل بیت سے بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے نا، علم ہے نہیں، جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو پھر اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ میری کسی ذاکر سے ابھی بھی جو ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کر لیں، مودت اہل بیت پر رہتے ہوئے دین کو بیچیں نہ، ذکر حسین کو فروخت نہ کریں، صحیح طریقے سے حق زحمت ہے وہ لیں اپنا، لیکن فروخت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گانے کی طرز پہ مصائب فضائل یہ نہ پڑھیں، اپنے آپ پر بھی اسلام لاگو کریں۔ آج میں ایک مومن کے کلپ سن رہا تھا اپنے پنجاب کسی علاقے سے، کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے میں آپ کوئی ذکر کرنے والا ذاکر آئے گا، کم از کم وہ پیش نماز ہونا چاہیے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں ان لوگوں کو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ذاکرین کا بھی ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، ایک قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے۔ جو اٹھتا ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے، اچھی سر بنا لی، ممبر پہ آگے نہ طہارت کا پتہ ہوتا ہے نہ نجاست کا پتہ ہوتا ہے۔ جو ناراض ہوتے ہیں ہوں، جو گالیاں دیتے ہوں کریں، لیکن حقیقت بتانا میری ذمہ داری۔ کسی کی دکان پہ جا کے میں نے دین نہیں خریدا، نہ دین بیچا ہے کہیں جا کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور مولا امیر کائنات کے چوکھٹ سے جو چند الفاظ حاصل کیے ہیں، دشمنی مول لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حق بات کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، اور ہر ذاکر کی عزت کرنے، ان کے ہاتھ چومنے پر بھی میں تیار ہوں، جب وہ صحیح طریقے سے ذکر کریں۔
ذکر کریں، ذکر آل محمد کریں۔ فتنہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں آپ ممبر حسین پر؟ وہ تو ایک تو دشمن ہے جس کے ساتھ اتحاد ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں تاکہ شیعت کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر آپ مراجع کو اور بزرگان کو گالیاں دیتے ہیں، جی فلاں کے ساتھ بیٹھے تھے، فلاں کے ساتھ۔ وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہے مراجع کے نزدیک، کیونکہ ان کا ایک اپنا مکتبہ فکر ہے اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ جب ان کو معرفت اہل بیت ہو جائے گی، وہ اپنا قبلہ کعبہ درست کر لیں گے، وہ ان کی مرضی نہیں کریں گے۔ ہمارا شرعی وظیفہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آپ تو داخلی ہیں، آپ تو شیعہ اثنا عشری ہیں۔ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس پٹڑی پہ ہیں اور کہاں جانا ہے آپ نے۔ چند دن کی زندگی ہے، یہ عیاشی ختم ہو جانی ہے۔ ایک چھوٹے سی سانس ہے، چند سیکنڈ کی، جو رک جائے تو انسان ختم ہے۔ اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر آپ کے سامنے وقت کے امام ہوں گے جن کو ہم نے جواب دینا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔